اگلی صبح جب شہزادی جیسمین واپس آئی تو وہ اپنے شہر اور لوگوں کو پتھر کا بنا ہوا دیکھ کر حیران ہو گئی، اور جب وہ اپنے محل پہنچی اور اپنے والدین کو پتھر کا بنا دیکھا تو غمزدہ ہو گئی اور رونے لگی۔ وہ خوفزدہ اور اکیلی ہو گئی تھی، بس اس کے ساتھ وہ بوڑھی کنیز رہ گئی تھی۔ کنیز نے شہزادی سے کہا کہ ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی پتھر کے بن جائیں۔ وہ کنیز شہزادی جیسمین کو لے کر جنگل کے گہرے حصے کی طرف لے گئی تاکہ شہزادی محفوظ رہے اور اسے کوئی دیکھ نہ لے۔ جنگل میں وہ دونوں بہت مشکل زندگی گزار رہی تھی۔ ان کے پاس نہ تو کھانے کو کچھ ہوتا تھا اور نہ ہی پہننے، اور نہ ہی ان کو پتا تھا کہ یہ سب کس نے کیا، اور نہ ہی یہ سمجھ آ رہا تھا کہ اب آگے کیا کرنا ہے۔ بس وقت گزر رہا تھا اور مشکلات بڑھتی جا رہی تھیں۔ اسی جنگل کے سب سے گھنے اور خوبصورت حصے میں 5 بونے رہتے تھے۔ ان بونوں کی عمریں کئی 100 سال تھی۔ وہ بہت ہوشیار اور ماہر جادوگر تھے۔ تمام بونے چالاک اور پھرتیلے بھی تھے۔ وہ سارا دن کھیلتے کودتے اور شرارتیں کرتے رہتے تھے۔ ایک دن وہ ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے تھے کہ اچانک وہ ایک گڑھے میں گر گئے۔ وہ گڑھا کافی گہرا تھا جس میں گرنے سے سب بونوں کو چوٹ لگی اور وہ شدید تکلیف میں آ گئے۔ وہ مسلسل کوشش کے باوجود بھی اس گڑھے سے نہیں نکل پا رہے تھے۔ جب وہ تھک ہار کر نڈھال ہو چکے تھے، ایسے میں انہوں نے کسی کے چلنے کی آواز سنی۔ آواز سنتے ہی ان کے جسم میں جان آ گئی اور وہ زور زور سے مدد کے لیے چیخنے لگے۔ وہ شہزادی جیسمین تھی جو کچھ کھانے کی تلاش میں نکلی تھی، کیونکہ بوڑھی کنیز کی طبیعت آج خراب تھی۔ شہزادی نے بونوں کی آواز سن لی اور وہ گڑھے تک پہنچ گئی اور اس کے کنارے بیٹھ کر نیچے دیکھنے لگی۔ بونے ایک ساتھ مل کر اس سے مدد مانگنے لگے کہ شہزادی ان کو گڑھے سے نکالے۔ بونے کہنے لگے اگر وہ شہزادی ان کی مدد کرے گی تو وہ سب بونے ہمیشہ اس کی مدد کریں اور اس کے دوست بن کر رہیں گے۔ شہزادی نے کہا کہ وہ پریشان نہ ہو، وہ ضرور ان دونوں کی مدد کرے گی۔ وہ سب بس سکون سے کچھ دیر انتظار کریں۔